جامعہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مثل له ولا مثال له والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ربک بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my praise. It is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेव मुत्तमां गतिम। रुद्रवो गिरिवा अश्रैत पिशाचा प्यारू नाम पर जाम जही अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपारा लेक पुरुषा नमः। कुरान के ताल्लुक़ से अमूमन गलत धारणा और गलत समझ मौजूदा वक्त में लोगों के बीच फैलाई जाती है کہ قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن میں یہ مسئلہ غلط ہے، قرآن میں یہ فرمان غلط ہے۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے کچھ فرقہ پرست تنظیموں کے ذریعے سے، میرے خیال سے یہاں پر ہوں گے میرے کئی سناتن دھرمی بھائی، میں نے جو خطبے میں 3 اور 4 اشلوک پڑھے وہ اسی سے تعلق ہے، انہی سوال کا جواب ہے۔ چونکہ جلسہ دستار بندی سے کے بینر تلے ہے، اور دستار بندی جب ہوتی ہے جب ایک بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو مکمل محفوظ کر لیتا، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ مسلمانوں کا جو شاستر ہے قرآن ہے اس میں ظلم ہے، تشدد ہے، ناانصافی ہے۔ میرے نام کے ساتھ چترویدی لگایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تہمت ہے، میں ایک قاسمی ہوں، میں ایک عالم دین، ایک طالب علم ہوں، لوگ لگا دیتے، لیکن میں نے بالاستیعاب دنیا کے ہر بڑے دھرم کا انالائسس کیا ہے، پڑھا ہے، یہ میرا شوق ہے۔ میں نے ہر دھرم کی ان کے پرسنل لا، ان کے مذہبی قوانین کو بھی میں نے پڑھا ہے، اور جب میں نے قرآن کریم شریعت اسلام کو جو بچپن سے میں پڑھ رہا ہوں میں نے موازنہ کیا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں 100 مرتبہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا بہترین نظام اور سسٹم کسی پرسنل لا میں ہے تو وہ مسلم پرسنل لا قرآن کریم شریعت اسلام کے اندر ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں ثابت کرتا، رات پروگرام تھا 2.25 گھنٹے کا لکھیم پور کھیری میں رات سے لے کر ابھی تک 1.5 گھنٹہ نہیں سویا ہوں، مفتی صاحب کے ڈر سے کہ مجھے پہنچنا۔ وہاں میں نے یہ پوری تفصیل بیان کی کہ کیسے آج بڑی بڑی طاقت
جنہیں اللہ نے کہا کہ یہ مغضوب قوم ہے، مغضوب علیہم بالاتفاق، حضرات مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہودی، اور آج دنیا کی کامیاب قوم اگر کوئی ہے ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا میں، تو وہ یہودی ہے۔ اور سب سے زیادہ لٹنے والی پٹنے والی قوم بھی وہی، 1915 تک بلکہ 1946-47 تک سب سے زیادہ پٹنے والی، غلامی کرنے والی قوم بھی یہودی۔ لیکن آج اتنی زبردست طاقتور قوم ہے وہ کہ دنیا کی بڑے بڑے طاقت بھی ان سے دور رہنا چاہتی ہے، ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتی۔ کس وجہ سے؟ اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اللہ نے کہا مغضوب علیہم ہے، اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے اتنی طاقتور اس قوم کو بناتی؟ تو میں نے ایک یہودی، ایک بہت بڑی ینگ لیڈی گولڈا ماہرہ کی ہسٹری ہم نے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو، ہمارے مذہب کو، ہماری قوم کو یہ طاقت اگر ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملی۔ اینالائسس کیجئے آپ، یہ لوگ تعلیم پر محنت کرتے ہیں، ہم لوگ تعلیم پر محنت نہیں کرتے۔ یہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی بناتے، کیمبرج یونیورسٹی بناتے، ہارورڈ یونیورسٹی بناتے، اور ہمارے بڑے بڑے حکمران سونے، چاندی، پیٹرول، ڈیزل کے کان پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والے یہ برج خلیفہ بناتے ہیں۔ یہودی اپنی نسل پر محنت کرتا ہے، اور ہمارے لوگ نہیں معلوم کن کن چیزوں پر محنت کرتے ہیں۔ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ اول، بخاری جلد شریف ہم نے ان سے پڑھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے قانون کو دنیا میں عمل کرے گا اللہ اس کو دنیا میں ضرور کامیاب کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ ہندو ہو کہ کرسچن ہو۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ایک وی ایچ پی کے بھائی وہ کہتے ہیں مولانا آپ کے قرآن میں تروٹی ہے، کمی ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ بولا دیکھیں آپ کے قرآن میں کہا گیا ہے ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ۔ ہم نے کہا کہاں ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا دیکھیے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کلو اٹس آرڈر، امر کا صیغہ ہے۔ اللہ نے کہا کلو، کھاؤ، مما غنمتم، اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، وہ ہمارے وی ایچ پی کے بھائی وہ کہتے ہیں کہ مما غنمتم کا مطلب لوٹو۔ آپ کے اسلام میں لوٹو اور کھاؤ کی باتیں کہی جا رہی ہے آپ کے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ یہ آپ کی جہالت ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے صحیح سے۔ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب ہے فَكُلُوا، کھاؤ، مما غنمتم، وہ مال، وہ غنیمت کا مال جو میدان کارزار میں، جو غنیمت میں حاصل ہو۔ اور غنیمت کا مال اس کو بولتے ہیں جب دو بادشاہ، لڑائی ہوتی ہے دو بادشاہوں کے بیچ میں، ایک بادشاہ جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے، تو ہارنے والے بادشاہ کا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ جیتنے والے بادشاہ کو ملتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں مال غنیمت۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو مال تم نے کھاؤ وہ جو تم کو غنیمت میں ملا ہو، میدان کارزار میں ملا ہو۔ ہم نے کہا یہ مطلب ہے صحیح۔ انہوں نے کہا کہ I don't believe your قرآن، ہم آپ کے قرآن پر وشواس نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کوئی دقت نہیں، آئیے یہ جروید اٹھا لیجیے۔ یہ جروید میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے تُوَمْ تُوریَتَ رُشَّتَهَا سَتْيَمْ بِبھاجنی، تم توریہ مقابلہ کرو، ترشتہا اپنے شترو کو پراجت کرو، اپنے شترو کو مار دو۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جیسے قرآن کریم میں دشمن کے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بات کہی گئی ہے،
تو ہمارے اس دیش کے سناتن دھرمی بھائیوں، آپ کے شاستر میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ اگر دشمن سامنے ہو اور وہ دشمنی کرے، نفرت کرے، قتل و غارت گری کرے تو ان کے سامنے ان کا مقابلہ کرو۔ تُوَمْ تُورِيَتَرُشَّتَهَا سَتْيَمْ وِبھَاجَنِي، اور جو مال بچ جائے میدان میں شترو کا مال تو ان مالوں کو وبھاجنی، میں اس کو آپس میں بانٹ لوں گا۔ قرآن کریم بھی کہہ رہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، ہم نے کہا دس از قرآن، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تمہاری جہالت ہے، تمہاری ناخواندگی، اپنے خداؤں کے ڈپلیکیٹ خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تمہارے دل و تمہارے دماغ کو واش کیا جاتا ہے، تمہارا برین واش ہوتا ہے، ورنہ پڑھو کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کی کتابوں کے بہت سارے ایسے آدیش ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ احکامات بیان کیے۔ میری بات تھوڑی تفصیل سے ہوتی، 1.5-2 گھنٹے کی بات سنیں تب سمجھ میں آتی، لیکن منظم پروگرام ہے، مختصراً میں یہ سمجھانا چاہتی دنیا کو۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، اتر پردیش سے گھر ہی آ رہے تھے، آج ہم گھر پہنچے، 20 تاریخ کو نکلے ہیں، آج گھر پہنچے، گھر بھی نہیں پہنچے بھی ڈائریکٹ نہیں آئے، یہاں سے اب گھر جائیں گے، پورے 10 دن ہو گئے، 12 دن ہو گئے۔